للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم دا بے شمار فضل و کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے سنوں انسان پیدا فرمایا اور پھر کرم تے کرم کیتا کہ سنو مسلمانہ وچ پیدا کیتا۔ انسانہ وچ تو بہت سارے لوگ نے، ہندو بھی نے، عیسائی بھی نے، سکھ بھی نے، مجوسی بھی نے، مگر اللہ دا کرم ہے کہ انسانہ وچ اللہ تعالیٰ نے سنو مسلمانہ دے گھر پیدا کیتا، اسلام دی دولت تو نوازیا، اور پھر سب تو بڑا کرم کیتا کہ جس دا کلمہ پڑھنا نصیب کیتا او دی محبت دی شمع بھی ساڑھے سینے چ روشن فرمائی۔ اسی اللہ تعالیٰ دے اس انعام تے اس مالک دا جتنا شکریہ ادا کریے کام ہے کہ اس نے سنو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ رکھیا، اور اس دعا دی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو ساڈی موت آوے اس وقت بھی سرکار دی غلامی دا توق ساڈے گلے چ ہوے، اور صبح قیامت نو جدو اسی قبراں چ اٹھیے تے سرکار دی غلامی دا پٹا ہی ساڈے گلے وچ ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے اولاد آدم دی ہدایت واسطے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہدی للناس، کہ نزول قرآن دا مقصد یہ ہے کہ لوگاں نو ہدایت دیتی جائے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن پاک دے اندر ساڈی ہدایت واسطے، ساڈی رہنمائی واسطے
بہت ساری جگہ تے بہت سارے کرم فرمائے. جس آیا پاک نو میں نے عنوان گفتگو بنایا، یہ اللہ تعالی نے اپنے دربار تو منگن دا طریقہ دسیا. کتنا کریم رب ہے ساڈا، کتنا عظیم داتا ہے ساڈا کہ جیڑا اپنا دروازہ بھی دکھاندا ہے تے اپنے دروازے تو منگن دے طریقے بھی سمجھاندا ہے. اے میرے بندو، جدو تساں میرے کو کچھ منگنا ہوئے تے منگن دا اے طریقہ ہے، اے انداز ہونا چاہیے منگن دا. قرآن پاک دے اندر بہت سارے مقامات تے بہت ساریاں دعاواں ملدیاں نے، مختلف انداز وچ اللہ تعالیٰ دے دربار تے سوال کیتے جاندے نے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. مختلف آیتاں نے قرآن پاک دیاں کہ جنہاں دے اندر دعا دا حکم ہے کہ اس طرح دعا کیتا کرو. مگر جو آیات میں نے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، یہ وہ آیتاں نے کہ جنہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو اپنے دربار بھی سوال کرن دا طریقہ دسے ہے، منگن دی جانچ دسی ہے کہ میرے بندو جدو میرے دربار کھڑے ہوو، امیر ہوئے غریب ہوئے پیر ہوئے مرید ہوئے بادشاہ ہوئے وزیر ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے چودھری ہوئے کمی ہوئے، اللہ فرماندا ہے جدو میرے دربار کھلو گو تے میرے دربار کھڑے ہونے دا انداز اے وے کہ سب تو پہلے میری بڑائی دا نعرہ بلند کرو، اللہ اکبر. میری کبریائی دا نعرہ لگاؤ کہ اللہ سب تو بڑا ہے. جس دے دربار اسی کھلوتے ہیں، جس دے دربار جھکنا ہے، جس دے دربار سجدہ ریز ہونا ہے، وہ بہت بڑا ہے. سب تو پہلے میری کبریائی دا نعرہ بلند کرو اور پھر ہاتھ بن کے ادب نال کھڑے ہو جاؤ، پھر میری تسبیح پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری حمد بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین. کہ ساریاں خوبیاں او دے واسطے نے جڑا پالن والا ہے تمام جہانوں دا. الحمدللہ رب العالمین. ساریاں خوبیاں، حمد دی ہر جنس، تعریف دی ہر نام للہ اللہ دی ذات واسطے ثابت ہے. کیڑا اللہ؟ جڑا رب العالمین ہے، سارے جہاناں نو پالدا ہے، پتھراں وچ رہن والیاں کیڑیاں نو بھی خوراک دیندا ہے تے سپاں وچ رہن والیاں نو بھی اللہ خوراک دیندا ہے تے سمندراں دیاں تہواں وچ رہن والیاں نو بھی خوراک دیندا ہے تے ہوا اڑن والیاں پرندیاں نو بھی فضا وچ ہی روزی مہیا کر دیندا ہے. ساریاں خوبیاں او دے واسطے نے. ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیتا کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے وے، شوق پیدا ہوئے قرآن حکیم دا ترجمہ پڑھن دا، تو پھر اعلیٰ حضرت دا کنز الایمان پڑھیا کرو. کیونکہ جڑی پاکیزگی، جڑی عظمت، جڑی رفت کنز الایمان چ ملدی ہے وہ بہت سارے ترجمے چ نہیں ملدی. اور خاص کر دیوبندیاں وہابیاں دے ترجمے تو بڑے عجیب نے. ساریاں نے ترجمہ کیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. لیکن اعلیٰ حضرت نے حمد دا معنی تعریف نہیں کیتا، فرماندے نے سب خوبیاں، ساریاں خوبیاں. اعلیٰ حضرت نے تعریف دا لفظ کیوں نہیں استعمال کیتا؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نے تعریف دا او لفظ ہے جڑا چنگے تے بھی بولیا جاندا ہے تے پیڑے تے بھی بولیا جاندا ہے. توجہ حضرات، تعریف ہے تعارف کہ فلاں دی تعریف کی ہے. جناب آپ کی تعریف کیا ہے؟ جی میں تھنے دار ہوں. آپ کی تعریف کیا ہے؟ میں سپاہی ہوں. آپ کی تعریف کیا ہے؟ میں موچی ہوں. آپ کی تعریف کیا ہے؟ میں نائی ہوں. آپ کی تعریف کیا ہے؟ جی میں محلے کا چوکی دار ہوں. آپ کی تعریف کیا ہے؟ میں پنگی ہوں، چوڑا ہوں. یہ تعریف کا لفظ چودھری پہ بھی بولا جاتا ہے، پنگی پہ بھی بولا جاتا ہے، آقا پہ بھی بولا جاتا ہے، غلام پہ بھی بولا جاتا ہے. احمد رضا تیرے ترجمے
یہ عظمت ہے اعلی حضرت کے ترجمے کی. اللہ اکبر. ابتدائی دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ترجمے پڑھ کے دیکھا کریں، پھر خود سوچیں کہ کتنی طہارت اور پاکیزگی ہے کنز الایمان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سب نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. سب نے یہ ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے. باقی کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نام سے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شروع کس لفظ دا من ہے؟ بے معنی ساتھ اسم میں نے نام اللہ اللہ ہی ہے، تو شروع تو کسی لفظ کا معنی ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ترجمہ لکھنے والے جب تو نے قلم چلانی ہے تو پھر سین سے شروع نہ کرو، اللہ کی حرف سے شروع کرو. سب سے پہلے اللہ کا نام لکھو تاکہ اس میں برکت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دربار آ کے میری کبریائی دے نعرے مارو، میری تسبیح پڑھو. سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تو اللہ، ساریاں خوبیاں تیرے واسطے. وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے تیرا نام. خدا توفیق دے تو نماز دا ترجمہ یاد کرو. بعض بندے کہتے ہیں جی نماز بھی سنو وسوسے آتے ہیں اور خیالات آتے ہیں، ذہن سجے کھبے چلا جاتا ہے. کیوں چلا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ تسی خالی رٹ لگاندے ہو، تانوں نہیں پتا تسی کی کہہ رہے ہو. نماز دا ترجمہ یاد ہوئے، بندہ رب دے دربار کھلوتا ہوئے، پتا ہوئے میں اپنے خالق دے دربار کھلوتا ہے، اور پھر آکھے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہ، وبحمدک، ساریاں خوبیاں تیرے واسطے. وتبارک اسمک، برکت والا ہے تیرا نام. جدوں تھوڑی توجہ ترجمے وال ہوئے گی تو پھر اور کوئی خیال آ ہی نہیں سکے گا. اس واسطے نماز کا ترجمہ یاد کرو تاکہ نماز وچ لذت پیدا ہوئے، سکون آوے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دا ذکر ہی دلاں نوں اطمینان دیندا ہے. خیر ضمن نے بات آ گئی، میں عرض کر رہا سا. اللہ فرماندا ہے میریاں خوبیاں بیان کرو، میری تسبیح پڑھو، میری کبریائی دے نعرے مارو، اور پھر میری عظمت دا اعلان کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیرے واسطے ہی اسی عبادت کردے ہاں اور خاص تیری کولوں ہی مدد منگدے ہاں. یہ میرے دربار دے آداب بجا لے آ کے پھر میرے کو سوال کرنا جے تے انج کرو. رب تعالیٰ نے کیا اہدنا الصراط المستقیم، پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ. یا اللہ سنو سدھے رستے تے چلا، چلا ہم کو راہ سیدھی. یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے، چلا ہم کو. اتنے پھر دیو بندیاں نے ترجمے پڑھو، مودودی صاحب دا پڑھ لو، تھانوی صاحب دا پڑھو، عبد الماجد دریا بادی دا پڑھو، محمود الحسن صاحب دا پڑھو، کوئی ترجمہ پر شاہ عبد القادر دا پڑھ کے دیکھ لو. سارے نے ترجمہ کیتا ہے دکھا ہم کو راہ سیدھی. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے چلا ہم کو راہ سیدھی. سارے کی ترجمہ کیتا ہے دکھا، اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے چلا ہم کو راہ سیدھی. میں جنہوں اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان پڑھیا، میں بریلی وال منہ کر کے آکھیا بریلی دے تاجدار سارے نے ترجمہ کیتا ہے دکھا ہم کو راہ سیدھی، تسا کیتا ہے چلا ہم کو راہ سیدھی. حضرت پوچھ سکنا ہے یہ وجہ کی ہے؟ بریلی چو آواز آئی ابو بکر وہ بھی سچے نے تے احمد رضا بھی سچا ہے. انہاں دیا چٹیاں داریاں ہو گئی نے، ابھی تک انہاں سیدھا رستہ نہیں ویکھیا تے ویکھن دیاں دعاواں پہ کردے نے. احمد رضا نے تے بچپن وچ ویکھیا ہویا، مینوں مصطفیٰ وکھا کے گیا ہے.
کملی والا چلا گیا، جدے تے صدیق اکبر چلے، فاروق اعظم چلے، عثمان غنی چلے، مولا علی چلے، ہند الولی چلے، غوث جلی چلے، مہر علی چلے، جماعت علی چلے، سارے ولی چلے، اسا سیدھی راہ دیکھی ہوئی ہے، بس دعا کرنے چلا ہم کو راہ سیدھی۔ سمجھ آ گئی نا پاک ترجمے دی عظمت، کنز الایمان دی شان؟ خدا دی قسم ہے باقی مولویاں دے ترجمے تے اعلی حضرت دا ترجمہ سامنے رکھ کے موازنہ کرو تو اتنا ہی فرق نظر آندا ہے جتنا مفتی اور مفت وچ نظر آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سنو سدھے رستے تے چلا۔ دیوبندی بھی یہی آیت پڑھتے رہے، وہابی بھی یہی پڑھتے رہے، شیعہ بھی یہی پڑھتے رہے، جماعتیہ، تبلیغیہ، مودودیہ، چکڑالویہ، یہ جتنے فرقے فرقیاں ہیں سب یہی دعا کرتے ہیں اور اسی بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ مگر اس آیت تے جڑا تبصرہ کھڑی والے بادشاہ نے کیتا ہے، میاں صاحب نے قلم توڑ دیتی۔ میاں صاحب فرماتے نے راہ دے ہر کوئی آکھے، جنوں ویکھو یہی دعا کردا، راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے، اے بن مرشد یہ راہ نہیں ملنی، تے رول مرسے وچ راہ دے۔ راہ تے ہر کوئی منگدا ہے پر بغیر راہ بر دے منزل تے پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ پیر راہ بگزین کے بے پیر ہی سفر، ہست پر از آفت و خوف و خطر، پیر نو پکڑ لے بغیر پیر دے اے راہ بڑے اوکھے نہیں، اتھے کئی ایمان دے ڈاکو پھر دے نہیں، کدھرے لٹیا نہ جاوے، کوئی راہ بر پکڑ جڑا باں پھڑے تے تنو منزل تک پہنچا دے۔ راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد راہ نہیں ملنی، تے رول مرسے وچ راہ دے۔ اور دوسرے مقام تے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر حد کر دیتی۔ میاں صاحب کہندے نے اوکھی گھاٹی مشکل پینڈا، اوکھی گھاٹی مشکل پینڈا، تے واٹ لمبی تو کلا، اے جے منزل مقصود نو پاڑی، تے پھر مرشد دا پل۔ کسے کامل دا پلہ پکڑ جڑا تیری باں پھڑے تے تینوں منزل تک لے جاوے، جڑا انہاں راواں دا واقف ہوئے، جڑا انہاں رستیاں نو جاندا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ میاں حسن سباق رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں غلام حسن سباق بہت بڑے ولی کامل گزرے نے، حضرت خواجہ غلام حسن سباق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لئیے دے علاقے چلے جاؤ تے اتھے ایک جگہ کیروڑ پکا، تے آپ جا رہے سن تے کسے بندے نے ویکھیا میاں صاحب جا رہے نے تے راہ بھولیا سی، انہیں جانا سی کیروڑ، تے کہنے لگا بابا جی کروڑ دا راہ دسو، تے آپ نے مسکرا کے ویکھیا، اللہ دے ولی نے نگاہ ولایت نال ویکھیا، فرمایا بیلی یا کروڑ دا دساں یا توڑ دا دساں۔ انہیں آکھیا چلو جی پھر آج توڑ دے دسو۔
اللہ اکبر. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. میاں حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ دی کرامات بے شمار کرامات نے، اور آپ دی کرامات وچوں سب تو بڑی کرامت جڑی مشہور ہے نا وہ یہ وے کہ آپ صرف نظر پاندے سن تے بندہ مسلمان ہو جاندہ سی. زبانی نہیں سن کہندے کلمہ پڑھو، تبلیغ نہیں سن کی کر دے، کسے نو نہیں کہندے سن تو مسلمان ہو جا، بس جدے تے نظر پئی دل دی دنیا بدل گئی. اکثر مراقبے چ رہندے سن، نظراں جھکا کے سفید چادر دی بکل ماری ہونی تے اللہ اللہ کردہ ہونا. اچانک کدھرے سر اٹھایا تے سامنے کوئی کافر آ گیا تے ویکھیا تے بس مسلمان ہو گیا. روایات میں آندا ہے 800 تو زیادہ غیر مسلمانوں آپ نے مسلمان کیتا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ خالی ویکھدے سن، پتہ نہیں نظراں نال کی پلا دیندے سن. عشق رسول دی او میں پلاندے سن، پھر جدا نشہ کوئی ترشی اتار نہیں سی سکتے. 800 تو زیادہ غیر مسلمانوں آپ نے مسلمان کیتا اپنی نگاہ نال. ریل گڈی چ بیٹھے سن، سرگودے سٹیشن تے ریل گڈی رکی ہوئی سی. آپ دا خادم خاص آپ دے پیر پہ دباندا سی. اللہ دا ولی سر چکا کے بیٹھا ہے، چادر دی بکل ماری ہے، اوڑھنی اوڑی ہوئی ہے، نظرہ نیویاں نے اللہ اللہ پیا کردا. اس مرید نے پیر دباندیاں ویکھیا پلیٹ فارم تے 18 سالاں دا ایک سکھ لڑکا، چڑھدی جوانی، کنڈلاں والے وال، مست نگاہاں، رج کے سونا پلیٹ فارم تے ٹہلدا پیا سی. جدوں مرید خاص نے لڑکے دا حسن ویکھیا تے حضرت صاحب نے پیر ذرا زور نال دبائے. اللہ اکبر، زور نال ذرا پیر دبائے. آپ نے فرمایا کیوں ایڈا زور پیا لانا؟ تے مرید کہندا حضور ایڈا سونا منڈا جے دوزخ چلا جائے تے تھوڑی فقیری کس کام دی؟ مرید نو پتہ سی نا اپنے پیر دی عظمت دا. اور یہ جڑے مرید خاص ہوندے نے 24 گھنٹے نال رہندے نے، پیراں دی شفقت دی وجہ تو ذرا تھوڑا فری بھی ہو جاندے. ہر مرید ڈردا رہندا ہے پیر صاحب نال گل کراں، پتہ نہیں گل کرن گے کہ نہیں، پتہ نہیں اس وقت کس مزاج نے. مگر جڑا نال مرید رہندا ہے اودے تے شفقت زیادہ ہوندی ہے، طبیعت دا واقف ہوندا ہے، ہر وقت خدمت گزار ہوندا ہے، او ذرا فری ہو جاندا ہے، او گل کھلی کر لیندا ہے. میرے منیر پڑھ کے ویکھو تاجدار گولڑا، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ. آپ دی کرامات وچوں ایک کرامت بڑی مشہور سی کہ جس دی اولاد نہیں سی ہوندی آپ اس نو اجوین دم کر کے دیندے سن کہ میاں بیوی اجوین کھاؤ بھئی اللہ مہربانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دیتی. پیر صاحب دی جوین بڑی مشہور سی، اج بھی گولڑے شریف جاؤ تے اوتھے جوین ملدی. آپ دا مرید خاص سی ملک پہندا، چٹائی تے لیٹے، حضرت صاحب چارپائی تے لیٹے نے، دوپہر دا وقت کیلولا کر رہے نے، ساری ساری رات جاگن والے لوگ. گولڑے شریف دی گلی چ بچے پہ کھیل دے سن تے بچیاں نے شور پایا تے پیر صاحب دی اکھ کھل گئی. تے پیر صاحب دی اکھ کھلی تے فرمایا وہ پہندیا اے رولا کادا؟ پیر صاحب نے پوچھیا پہندیا اے رولا کادا ہے؟ تے ملک پہندا کہندا بابا تینڈی جوین پہ چیک دی اور دم کر کے دیتی. جڑے خاص مرید ہوندے نے انہاں شفقت ہوندی ہے، ذرا کھلی گل کر لو. او مرید بھی خاص سی، انہیں آکھیا بابا جی ایڈا سونا منڈا جے جہنم جاوے تے تھوڑی فقیری کس کام دی؟ اللہ دے ولی نے فرمایا او کتھے آئی؟ سر اٹھایا، نوکر کہندا جی او پہ ہوتا ہے. اللہ اکبر.
اللہ دے ولی دی ایک نظر دے چہرے تے پئی، لڑکے دیاں نظراں بھی ریل والائیاں تے ولی دے چہرے تے پہ گئیاں، اکھاں نال اکھاں ٹکرا گئیاں، بس اکھاں ٹکران دی دیر سی، لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق رسول دے بھامڑ بچ گئے، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، اے تن من دی رہی خبر نہ کوئی، عشق نے تیر چلایا۔ اللہ اکبر، لڑکا اوتھے ہی تڑپ کے پلیٹ فارم تے گر گیا، مرغے بسمل دی تڑپ تڑپڑے زبان تے کلمہ جاری، ریل گڈی چلی گئی، میاں صاحب چلے گئے، اللہ دا ولی تے چلا گیا، پر وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگا کے آگے، بولو وہ لگا کے آگے، وہ لگی ہوئی ہے بوجھی نہیں، وہ لگا کے آگے، وہ لگی ہوئی ہے بوجھی نہیں، زبان تے کلمہ جاری ہے، اٹھیا کلمہ پڑھدا پڑھدا گھر وال چل پیا، اللہ اکبر، گھر والے کھڑے ہو گئے، انہاں کیوں کی پیا کرنا، چھوڑ دے کلمہ، انہیں آکھیا میں پڑھن واسطے پڑھیا، چھوڑن واسطے تے نہیں، وہ ہویا کی ہے، کنے تینوں کلمہ پڑھایا ہے؟ کچھ لوگوں نے آ کے دسیا جی میاں غلام حسن سواق ریل گڈی چ بیٹھے سن، پتہ نہیں انہاں تواڈے منڈے نوں کی آکھیا، اتی ادوں نے تڑپ تڑپ کے کلمہ پیا پڑھدا، ماں قریب آئی، باپ قریب آیا، بیٹے نو سینے لایا، کی پیا کرنا ہے، کیوں اسلام قبول کیتا ہی، چھوڑ دے، انہیں آکھیا نہیں چھوڑ سکتا، ماں نے آکھیا بیٹا وجہ کی ہے، رو کے کہنے لگا امی گل اتنی ہے، میں پلیٹ فارم تے ٹہر رہا سا، اچانک میں ریل وال ویکھیا، انہیں آکھے اکھ وچ پا کے تکیا سی، آکھے اکھ وچ پا کے تکیا سی، دل میرا کر گیا دو ٹوٹے، صد شکر کیوں دیا نظران دا مینو وار بچانا نہیں آیا۔ گھر والیاں نے حضرت میاں غلام حسن سواگ تے سرگودے عدالت وچ مقدمہ کر دیتا کہ پتہ نہیں ساڈے منڈے نوں نے کی آکھیا اور کلمہ پڑھ لے، کیس ہو گیا، تاریخ ہو گئی، آپ تاریخ واسطے پیشی واسطے سرگودے تشریف لے آئے، عدالت لگی ہوئی ہے، آپ نے لان وچ گھاس تے اپنا مسلح بچھایا، چادر اوڑی ہوئی ہے، اللہ اللہ کر رہے نے، نظرہ نیویاں نے، بلاوا آئے گا تے اندر جاؤں گے، جج بھی ہندو سی، وکیل بھی ہندو تے سکھ تے وہ دی برادری بھی کٹھی تے مسلمان بھی ہندو بھی سکھ بھی، کمرہ عدالت بھریا ہوا ہے تے اللہ دا ولی باہر نگاہاں چکا کے گھاس تے انتظار پیا کردا کدوں بلاوا آئے گا۔ اچانک آواز آئی میاں غلام حسن پیش ہو گئے، اللہ دا ولی اٹھیا، سر چکاندیاں چکاندیاں چل پے، کمرہ عدالت پہنچے، عدالت دے کٹہرے کھڑے ہو گئے، سر چکا کے کھلوتے نے، جج کہندا میاں غلام حسن تسی ہو؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں، اے ہن میرے ول ویکھیو، فرمایا میں ہی ہوں، اے بابا جی اس منڈے نو تساں آکھیا کلمہ پڑھو؟ اللہ دے ولی نے ہن سر چکیا، اکھاں کھولیاں،
سجے پاسوں ویک کے فرمایا تھانوں میں آکھیا کلمہ پڑھو، اور تھانوں میں آکھیا کلمہ پڑھو۔ خدا دی قسم ہے، جج بھی پڑھ رہا سی، وکیل بھی پڑھ رہے نے، لڑکے دی برادری بھی پڑھ دی ہے، ہندو بھی پڑھ دے نے، جیڑا جیڑا نظرہ تھلے آ گیا پڑھ دے لا الہ حق لا پڑھیے لا او محمد سرور صلی اللہ کہو لا حق لا۔ جدو سب کلمہ پڑھ رہے سن، لڑکا قریب آیا، اللہ دے ولی دے پیراں تے ڈگ پیا، تڑپ کے کہندا اس کلمے دے راز نیارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس کئی ڈبے ہوئے میرے تارے نے، سانو دسیا پیر پیارے نے، پڑھ لا حق لا اٹھ لا حق لا۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے کلمہ پڑھ لیا تو معلوم ہو گیا کچھ راہبر ایسے بھی نے جڑے نظرانہ نالی پلا کے منزل تے پہنچا دیندے ہیں۔ ایسے واسطے رب تعالیٰ نے کیا دعا کیتا کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سنو سدھے رستے چلا۔ اللہ فرماندا ہے مگر میرے کولو سدھا رستہ منگن والے آ، ذرا اپنے منہ دس کنہ دے رستے تے چلاؤ، تاکہ تیرے عقیدے دا پتہ لگ جائے، تیرے اندر دا پتہ لگ جائے، تیرے من دی بات سامنے آوے کنہ دے راہ تے چلنا چاہتا۔ اللہ فرماندا ہے مینوں تے پتہ ہے سدھا رستہ کیڑا ہے، پر ذرا منہ دس تے صحیح۔ یا اللہ کی آقا فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں دے رستے تے چلا جنہاں اتے تیرا انعام ہویا ہے۔ سنو سدھے رستے تے چلا انہاں دے رستے تے جنہاں اتے تیرا انعام ہویا ہے۔ انعام یافتہ لوگاں دی عظمت ویکھو، شان ویکھو، جنہاں تے کرم دیاں بارشاں ہوئیاں، جنہاں تے انعام و اکرام دے می وسے، پھر کس طرح او منزل تے پہنچاؤں دے۔ خدا دا ولی بیٹھا ہے، اللہ اللہ پیا کردا ہے، ہاتھ بھی تسبیح ہے، زبان تے اللہ دا نام ہے، دل وچ عشق رسول ہے، نگاہ اس نے رسول دا جلوہ ہے۔ گلی وچوں ایک نوجوان ہندو گزریا جدا نام سی لکھو، تے بڑا ہی سونا سی، رب نے حسن عطا کیتا۔ اللہ دے ولی نے ویکھیا تے آواز دیتی لکھو، لکھو نے مڑ کے ولی وال ویکھیا، نظراں دو چار ہو گئی ہیں۔ بابا جی کی گل ہے؟ فرمایا ہو ایڈی سونی صورت دوزخ بھی سڑن دے قابل تے نہیں، بس اتنے لفظ کہن دی دیر سی، لکھو دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، کفر دا تالا ٹوٹ گیا، اسلام دا نور نصیب ہو گیا، زبان تے کلمہ جاری۔ لکھو بڑا خوش ہویا، اسلام دی دولت مل گئی ہے، گھر جا رہا سی تے جاندہ جاندہ پیا سوچدا سی کہ میں ہو گیا مسلمان، تے میری بیوی بھی ہندو ہے، میری بیٹی بھی ہندو ہے، تے گھر جا کے میں کوئی ایسی تقریر کراں، ایسی تبلیغ کراں ایسے انداز وچ کہ وہ بھی مسلمان ہو جان، تے پھر کیا ہی زندگی اچھی گزرے گی۔
سارے مسلمان ہو گے، سوچدا پیا ہے کہ گھر جا کے میں کوئی دردناک تقریر کراں، کوئی دردناک بات چھیڑاں جنہوں سن کے انہاں دا دل بھی نرم ہو جائے۔ لکھو نو اے نہیں سی پتا جڑا راہ جاندے ہاں مینوں پیا کلمے پڑھاندا ہے، خبرے گھر پھیرا مار آیا ہوگی۔ سچی بات ہے سی اللہ دے ولی لکھو تو پہلے اپنی نگاہ نال او دی بیوی نو مسلمان کر دیتا، او دی بیٹی نو مسلمان کر دیتا، مگر بیٹی نو نہیں پتا کہ ماں مسلمان ہو چکی، ماں نو نہیں پتا کہ بیٹی مسلمان ہو چکی۔ لکھو سوچ کے گھر پہنچیا، جتیاں اتاریاں، چارپائی تے بہ گیا، ایک آٹا پی گن دیے، ایک روٹی پی پکان دیے۔ اللہ اکبر، لکھو چارپائی تے بہ کے سوچدا ہے کیڑی گل کراں، میں تے مسلمان ہو گئے، اے بھی مسلمان ہو جان۔ سوچدا ہے چلو موت دی گل کرنے آ، موت دا نام سن کے بندے پگھل جاندے نے، دل نرم ہوندا ہے۔ لکھو نے ہن تقریر شروع کی تھی، بڑی توجہ نال میری معروضات میں سن۔ لکھو کہندا ہے میری ضروری بات سن لو، میری نصیحت سنو۔ لکھو کرے لکھ نصیحت، لکھو کرے لکھ نصیحت تے کوئی سنے لکھو دی مت، اس دنیا تے جیونا پنج دیارے یا ست۔ کہنے لگا میں لکھ نصیحت کرنا ہے، میری مت سنو، اس دنیا تے 5 یا 7 دن رہنا ہے، یہ زندگی بڑی بے وفا ہے، اس دنیا چ نہیں رہنا، بس 5-7 دنوں کا کھیل ہے۔ جنہوں لکھو نے ایک گل کیتی تے بیوی مسکرائی تے مسکرا کے کہنے لگی میں ایویں پردے پاندی پہیاں، یہ تے پہلے مسلمان ہوں۔ قریب آئی تے لکھو وال ویکھ کے اس نے ایک گل کیتی، عورت کہنے لگی لکھو تو کیتی لکھ دی۔ ساڈے پنجابی زبان وچ کوئی بندہ چنگی گل کرے سنن والے کہندے نے لکھ روپے دی گل کیتی ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ عورت کہنے لگی لکھو تو کیتی لکھ دی، میں سنی لکھو تیری مت، اس دنیا تے جیونا پل گھڑی آ جھٹ۔ انہیں آکھیا تو لکھ روپے دی گل کیتی ہے، مگر تو لمبیاں امیداں چ پیا گیا، 5-7 دیہڑیاں دا پیا سوچنا، اتھے تے پل گھڑی جھٹ دا وسار نہیں، تو تے دناں دیا چکراں چ پیا ہویا 5 دیہڑے یا 7۔ لکھو پل گھڑی جھٹ دا بھی پتہ نہیں، پتہ نہیں کتنا دیر زندہ رہنا۔ لڑکی آٹا پی گندی سی، ماں باپ دی گفتگو نو سنیا، خوشی نال پھولے نہ سمائی، کہندی ہے میں ایویں پہ ڈردی سا، اے ابا امی تے پہلے ہی مسلمان نے تے میں کیوں اپنا اسلام چھپاواں۔ اٹھ کے قریب آ گئی، ایک ہاتھ باپ دے کندھے تے رکھیا، دوجا ماں کے کندھے تے رکھیا، تے لڑکی کہن لگی پہلے بھول گئے بابلا، پچھوں بھول گئی ماں، پہلے بھول گئے بابلا، پچھوں بھول گئی ماں، اس دنیا تے جیونا کوئی آندا جاندا سا۔ انہیں آکھیا پہلے ابے ہوری بھول گئے نے، پچھوں ماں بھول گئی ہے، ابے ہوری دناں دیاں چکراں چ پئے نے، ماں گھڑی جھٹ دے چکر چ پئی ہے۔ سچی گل ہے یہ تے ساہ دا ہی وسا کوئی نہیں، پتہ نہیں باہر نکلے مڑ کے اندر آوے کہ نہ۔ نظر کی جولا نہیں یا نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اتھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اللہ وَاتَّقُوا عَنْ فَرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ اللہ دے ولی دی نظر فراست کو ڈرو کیونکہ اللہ دے نور نال ویکھدا۔ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ شور کوٹ دے علاقے جاؤ، عبدالحکیم نام تے ایک بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہے۔ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل سن، تو بھی سن، رنگ ساز بھی سن، کپڑے دھوندے بھی سن،
اور کپڑیاں نو رنگ بھی چڑھاندے سن۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول ایک ہندو عورت آئی، اس نے آ کے کیا میاں صاحب میرے بیٹے دی شادی ہے تے کچھ کپڑے رنگ کرانے نے۔ آپ نے فرمایا دے جا میں رنگ چاڑ دیاں گا۔ اس نے آخیا اے دو جوڑے سرخ رنگ چاڑنا ہے، انہوں پیڑا کرنا ہے، انہوں نیلا کرنا ہے، انہوں کالا کرنا ہے، مختلف رنگ جڑے انہیں چڑھانے سن دس دیتے۔ فرمایا ہاں گٹھلی چ بن کے رکھ دے میں چڑھا دیاں گا، شادی تو ایک دن پہلے آ کے لے جاؤں گی۔ جدو عورت لین واسطے آئی تے ویکھیا تے آپ نے گارا بنایا ہویا تے گارے چ بڑے ہوئے ہاتھ وچ کئی پکڑی ہوئی تے گارا پہ تیار کرن۔ عورت نے آخیا میاں جی میرے کپڑے رنگ ہو گئے نے۔ فرمایا بھائی بارشاں شروع ہو گئی، مکان کچا سی چون لگ پیا تے میں تے مکان والے پاسے لگ گیا تے وہ تے مینوں خیال ہی نہیں رہا، وقت ہی نہیں ملیا۔ انہیں آخیا بابا تو کی کیتی؟ سویرے تے میرے پتر دی برات کہ ہن شادی کیویں ہوے گی؟ کپڑا تے ایک نہیں، سارے کپڑے تے میں تینوں دے کے گئی سا۔ تے آپ نے فرمایا تو ناراض کیوں ہونی ہے؟ تینوں رنگ نال غرض ہے نا۔ انہیں آخیا رنگ نال غرض ہے پر رنگ ایویں تے نہیں نہ چڑھدا، رنگ گھولیا جاندا ہے، چاڑیا جاندا ہے، پھر سکایا جاندا ہے، کپڑے تیار ہوندے نے۔ اے عجیب آدمی ہے کہ رنگ نال غرض ہے، ہن اکو رات تے باقی ہے۔ آپ نے فرمایا ناراض نہ ہو، اندروں گٹھلی اٹھا کے لیا تے جڑا رنگ چڑھانی ذرا کپڑا مینوں دے۔ وہ اندر گئی، انہیں گٹھلی نکالی، کہنے لگی بابا باہر نکل کوئی رنگ گھول، جے کوئی جلدی ہو سکتی ہے تے کر۔ فرمایا تو باہر نکال کے مینوں کی کرنا؟ تینوں رنگ چاہیے نا، انہوں نے دے مینوں کپڑا۔ انہیں کپڑا دیتا، کہنے لگی انہوں نیلا رنگ چاڑنا ہے۔ آپ نے کپڑے لے کے مٹی دے گارے چ پا کے اتوں پیر نال بھی دبا دیتے۔ انہیں آخیا بیڑا غرق کر دیتے، میرا نواں سوٹ سی خالی رنگ واسطے تیرے کو لائی تے تو بابا کیتا کی؟ فرمایا چھوڑ اس گل نو، دوجے دے بابے دی عظمت نو وہ بھی جانتی سی، انہوں بھی پتا سی بابے دیا راتاں بستر تے نہیں گزردیاں، مسلے تے گزردیاں۔ اے بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں، بابے کدے غلط بیانی نہیں کیتی۔ انہیں دوسرا سوٹ دیتا، انہوں سرخ رنگ چاڑنا ہے، آپ نے وہ بھی مٹی دبا دیتا۔ سارے کپڑے مختلف رنگاں دا سن کے آپ نے اسے گارے دبائے۔ اور کہنے لگی عجیب بات ہے، سارے کپڑے مٹی دبا دیتے، اے رنگ دا کیڑا طریقہ ہے؟ فرمایا تینوں رنگ نال غرض ہے نا، ویکھ ہنے میں تینوں رنگ ہوئے نکال کے دینا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھی، ہاتھ پایا، کپڑے باہر نکالنے شروع کیتے۔ خدا دی قسم ہے جیڑا جیڑا رنگ او چاندی سی وہی چڑھیا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سارے کپڑے تے رنگ چڑھیا سی۔ اللہ اکبر۔ عورت دی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگی ایکو رنگ دیا کپڑے تے مٹی چ مختلف رنگ چڑھان والے ذرا مہربانی کر کلمہ پڑھا کے مینوں بھی رنگ چڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ اسلام دا رنگ مینوں بھی چڑھا دے۔ آپ نے اس نو بھی کلمہ پڑھا دیتا۔ کلمہ پڑھ کے رو کے کہندی ہے بابا بڑی مہربانی، کپڑیاں تے رنگ چڑھایا ہی، میرے تے اسلام دا رنگ چڑھایا ہی۔ بابا کوئی ایسا طریقہ نہیں میرے بچے تے بھی رنگ چڑھ جائے؟ فرمایا بڑا اچھا طریقہ ہے، صبح برات لے کے میرے دروازے اگوں گزری، میں پوری برات تے رنگ چڑھاواں۔ بات سمجھ آ گئی۔ صبح برات تیار ہوئی اور برات لے کے اس سے گلی چ پہ گئی۔ مولانا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ مصلے تے جلوہ فرمانے، دروازہ کھول کے رکھے ہے، برات آ گئی، اللہ دا ولی اٹھ کے دروازے کھلو گیا، ہاتھ میں تسبیح، نگاہ چسنے رسول دا جلوہ۔ خدا دی قسم ہے ایک ایک براتی دے چہرے تے نظر پاندے گئے، کفر دے تالے ٹوٹدے گئے، زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔
اس سے رنگ دی عظمت تے عارف کھڑی نے ایک شعر کیا، میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا تے لیندا چڑھدا لیندا رہندا، کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد اے چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ للاری کو لو کپڑے رنگ کراؤ، رنگ چڑھ جائے گا، پر جدوں تو ہو گے تھوڑا تھوڑا لیندے ہی رہے گا، پیلا پانی ہوندا جائے گا، رنگدار پانی ہوندا جائے گا، پر کملی والے دا عشق دا رنگ ایسا ایک باری چڑھ جائے پھر باوے ٹکڑے کر دیو لیندا نہیں۔ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا پھر نہ لیندا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ دا رنگ، اللہ دے رنگ تو اچھا رنگ کیڑا ہے؟ سب تو سونا رنگ تے اللہ دا رنگ ہے۔ مسلمانوں اپنے آپ تے رنگ چڑھانا، خدا دے پیار والا رنگ چڑھاؤ، مصطفیٰ دے عشق والا رنگ چڑھاؤ، پھر اے رنگ نہیں اترے گا۔ جدو نہیں اترے گا تو دنیا بھی چنگی ہوے گی، قبر بھی چنگی ہوے گی، حشر بھی چنگی ہوے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں دے رستے چلاویں جنہاں اتے تو انعام کیتا ہے، غیر المغضوب علیہم تے جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے انہاں دے رستے نہ چلاویں، ولضالین تے گمراہاں دے رستے بھی نہ چلاویں۔ اللہ اپنے محبوب بندیاں دا فیضان نصیب کرے، اولیاء اللہ دا قرب نصیب ہوئے، سرکار دی زیارت نصیب ہوئے، خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کر لو۔